إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما معزز حاضرین جمعہ سامعین کرام، ہر طرح کی تعریف بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے بے شمار احسانات ہم انسانوں پر ہیں۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی، یہ دنیا دار فتن ہے، فتنوں کا گھر اور فتنوں کی آماجگاہ ہے۔ عربی زبان کے اندر فتنے کے کئی سارے معنی آتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان شرک پرستی میں ملوث ہو جائے، عقیدہ توحید کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی شرک ایک فتنہ ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آگ میں جلایا جانا فتنہ ہے، جیسا اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔
اصحاب الاخدود کے واقعے میں کہ جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو آگ میں جلایا اور اپنی حرکتوں پر انہوں نے توبہ نہ کی۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی عذاب کے اندر ملوث ہونا یہ ایک طرح کا فتنہ ہے، عذاب سے دوچار ہونا یہ بھی فتنہ ہے۔ ایک اور معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر طرح کی آزمائش، ہر طرح کا امتحان، ہر طرح کا اختبار یہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ جب ہمارے لفظ یا ہماری زبان سے لفظ فتنہ نکلے تو اس کا مطلب صرف برائی ہی نہیں ہوتی ہے، بسا اوقات فتنے سے مراد اچھائی بھی ہوتی ہے جو مومنوں کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جو ہم نے 4 معنی بیان کیے فتنوں کے، تو اس میں یہ معنی بھی ہے کہ ایک معنی اختبار، امتحان اور آزمائش کا ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر یہ چاروں معنی ہمارے ذہن میں نہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ مومنوں کو اللہ نے فتنے میں مبتلا کیا، تو ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن مومنوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وہ بالکل آزمائے جائیں گے تاکہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو سکے، سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو سکے، مومن اور منافق کی پہچان ہو سکے۔ امام شہاب الزہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو فتنے دنیا میں نازل ہوتے ہیں یا مومنوں پر نازل ہوتی ہیں، یہ فتنے مومنوں کے اندر سے جو خراب مال ہے، مومنوں کے اندر سے جو منافقت ہے یا جو منافق قسم کے لوگ ہیں ان کو چھانٹنے کے لیے نازل ہوتے ہیں، ان کے راز کو افشا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو آزماتا ہے، تاکہ مومنین کسی دھوکے میں نہ رہے، مومنین کو کوئی دھوکہ نہ رہے کسی کے تعلق سے کہ وہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہے یا ایک مومن ہے۔ جنگ احد ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کے ساتھ کفار اور مشرکین سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جنگ ایک طرح کا فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے مومنوں کے لیے، لیکن اسی آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کے درمیان فرق پیدا کر دی۔ کچھ راستے چلے نہیں تھے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لشکر اسلامیہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد نے میری بات نہیں سنی، لہذا ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرنے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چہروں کو نمایاں کر دیا مومنوں پر آزمائش ڈال کر، جن چہروں کے پیچھے منافقت چھپی ہوئی تھی۔ یہ فتنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نازل فرماتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد صرف ہمیں نقصان پہنچانا یا ہمیں اذیتیں دینا نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے درمیان فتنے ڈالتا ہے، آزمائشیں ڈالتا ہے، امتحانات ڈالتا ہے، تاکہ اچھے اور برے، کھرے کھوٹے، منافق اور مومنین کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہیں اچھی چیزوں میں ملوث کر کے، خیر میں ملوث کر کے اور شر میں ملوث کر کے آزماتے ہیں۔ یہاں خیر کے لیے بھی اللہ نے فتنہ کا لفظ استعمال کیا، وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فتنہ، کہ ہم خیر کے ذریعہ بھی تمہیں فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی تمہاری آزمائش کرتے ہیں، اور شر کے ذریعے بھی ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر آسانی نازل کرتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر تنگ دستی نازل کرتا ہے، اللہ کبھی ہمارے سامنے صحت یابی لاتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیمار کر دیتا ہے، کبھی خوشیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نچھاور کرتا، کبھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غم و اندوہ کی سیاہ بادل چھا جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ہماری آزمائش کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ میرا بندہ جو میری نعمتوں میں پل رہا تھا، میری احسانات سے لطف اندوز ہو رہا تھا، آج میں جب اس پر مصیبتیں ڈالتا ہوں تو کیا وہ میری شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس مصیبت پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
اگر بندہ صبر کر جائے تو اس کے اس صبر کرنے پر بھی قربان جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی صدقہ لکھا ہے، اس پر بھی ثواب لکھا ہے۔ یہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں نازل کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں چاروں طرف آزمائشیں ہیں، چاروں طرف فتنے ہیں، ہم مکمل فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا خود دار فتن ہے، فتنوں کا گھر ہے۔ ہمارے مال، ہماری اولاد ہمارے لیے فتنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا ویقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبہم، کہ دیہاتی قسم کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بدو آپ کے پاس آئیں گے جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ تبوک میں، اور کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں نے، ہماری اولادوں نے ہمیں جنگ سے پیچھے کر دیا۔ یہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اولاد اللہ نے دی ہے، بال بچے، بیوی، رشتہ داریاں، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے فتنے ہیں، ہمارے لیے آزمائشیں ہیں۔ اب بندے کو دیکھنا یہ ہے کہ ان آزمائشوں کو وہ کیسے پار کرتا ہے۔ اگر ان آزمائشوں میں اس نے صبر کا دامن تھامے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہا، اللہ کے طرف اپنے مالوں کو اس نے خرچ کیا، تو یقیناً ایسا شخص اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر وہ اس فتنے سے گھبرا گیا یا اپنے مال اور اپنی اولاد کی محبت میں بہہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیچھے رہ گئی، تو ایسا شخص خائب اور خاسر ہو گیا۔ اور یہی شہوات ہے، اسی کو شہوات کہتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الفتنۃ نوعان، فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں، الفتنۃ الشبہات وہی اعظم من الفتنتین، شبہات کا فتنہ، اور یہ سارے فتنوں سے سب سے بڑا ہے وہ فتنۃ الشہوات، اور شہوات کا فتنہ۔ شہوات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو اندر کی خواہش ہوتی ہے، خواہش کسی چیز کی لگن، اگر وہ حد سے بڑھ جائے تو اس کو شہوات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے، مال و دولت میں، کھیتی میں، کاروبار میں، آل و اولاد میں، یا ان کی محبتوں میں، کسی میں بھی شہوات ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے شہوات کی محبت۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، عورتوں میں، ان کی اولادوں میں، اور سونے چاندی اور جمع کی ہوئی مال کے انبار میں ان کے لیے شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ یہ شہوات اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی طلب، مال و دولت کی طلب ایک دائرے کے اندر ہو تو یہ اچھی چیز ہے، شریعت نے اس پر ابھارا ہے، شریعت نے اس پر زور بھی دیا ہے۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ روزی کمانا ہے تو ایسے کماؤ کہ گویا دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کھلنے لگی، اللہ کے فضل نازل ہونے لگے، بے شمار لکھپتی اور کروڑ پتی صحابہ کرام بننے لگے، صحابہ کرام کے پاس مال و دولت کے انبار آنے لگے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کروڑوں کی جائیداد تھی ان کی زندگی کے آخر تک، اور آل و اولاد تو انگنت تھے، 100 کے قریب ان کے پوتے پوتیاں اور ناتی نتنیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا انہیں دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے۔ تو مال و دولت کی طلب یہ ناجائز یا حرام چیز نہیں ہے، لیکن اس طلب میں انسان اپنی حد کو پار کر جائے، یہ شہوات ہے، یہ شہوات ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اچھے اور نفیس گھوڑے کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ابھی کے زمانے میں، اس زمانے میں لوگ گھوڑے کا استعمال اپنی سواری کے لیے کیا کرتے تھے، اپنی شان دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے، اور ابھی گھوڑے کا چلن نہیں ہے، لیکن سواری کی دوسری شکل ہے، گاڑیوں کا چلن ہے۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس بہترین سواری ہو، جو جس حیثیت کا ہے یا جیسی طاقت رکھتا ہے وہ ویسی گاڑی، ویسی سواری اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، بہترین انداز کا۔
ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب، یہ دنیاوی ساز و سامان ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان جو فتنے گھرے ہوئے ہیں، جس کا ذکر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے قول کے اندر کیا، فتنۃ الشبہات، شبہات کا فتنہ۔ آج یہ فتنہ بھی کافی زور و شور سے ہمارے درمیان، کافی شد و مد کے ساتھ یہ ہمارے درمیان بچا بسا ہوا ہے۔ شبہات کا فتنہ، ایک شخص آتا ہے اور ہمارے ذہن میں معمولی شبہ ڈال کر چلا جاتا ہے اور ہم راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ شبہات کا فتنہ، اور یہ شبہات کا فتنہ ہمارے پاس تبھی آتا ہے جب ہمارے اندر علم کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک انسان جب علم سے دور بھاگتا ہے اس کے پاس شبہات آتی ہے، یا جب وہ علماء سے متنفر ہوتا ہے اس کے پاس شبہات کا حملہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہو، علم شرعی ہو، اور کوئی شخص علماء سے جڑا ہوا ہے، علماء ربانیین سے ناطہ اس کا ہے اور ان کے اقوال اور افعال کو لیتا ہے، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ایسے شخص پر شبہات کا اثر شاذ و نادر دیکھنے کو ملتا ہے۔ شبہات ایسے شخص پر زیادہ شدت سے حملہ کرتی ہے جس کے پاس علم کی کمی ہو، یا علم تو ہے لیکن علم شرعی نہیں ہے، یا علم ہے لیکن سلفی منہج والا علم نہیں ہے اور علماء سے دور ہے، تو ایسے شخص کے اوپر شبہات کا اثر، شبہات کا حملہ بڑی زور و شور سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر موجودہ زمانے میں فتنوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ہر طرح کی میڈیا سے گھرے ہوئے، میڈیا سے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور ان تمام میڈیا میں پڑھ کر ہم نے اپنی زندگی اور اپنی اوقات کو تہس نہس کیا ہوا ہے۔ پہلے جب ان ساری چیزوں کا چلن نہیں تھا، لوگ اپنے خالی اوقات میں کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے، یا بڑے بزرگ کی جو کہانیاں ہوتی ہیں ان کہانیوں کو اپنے مجلسوں میں بیان کیا کرتے تھے، یا اگر کوئی ادیب ہے، کوئی شاعر ہے تو وہ شعر گوئی کیا کرتا تھا، وہ کچھ نظم اور نثر بیان کیا کرتا تھا، یا کوئی دوسری باتیں اپنی مجلسوں میں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس زمانے کی تھی جب ہمارے پاس یہ فتنہ موجود نہیں تھا۔ جیسے یہ فتنہ آیا، کتابوں کے مطالعے کا شوق ختم ہوتا گیا، اسی طریقے سے ادب کا ذوق ہمارے اندر سے ختم ہوتا گیا، ہمارے پاس واقعات کی کمی ہے، ہمارے پاس تجربات کی کمی ہے، ہمارے پاس علم کی کمی ہوتے گئی، جیسے جیسے یہ فتنہ ہمارے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑتا گیا۔ آج اس فتنے میں پڑھ کر ہم نہ جانے کتنے گناہ کر ڈالتے ہیں، کتنی برائیاں کر ڈالتے ہیں، رات کی تنہائی میں، اکیلے میں، اور نہ جانے کن کن حالات میں۔ اسی فتنے میں پڑھ کر لوگوں نے اپنی عزتوں کو داؤ پر لگا دیا، لڑکیوں نے اپنی عصمتیں لٹا دی، فیس بک کے چکر میں ہو یا کسی دوسرے سوشل میڈیا کے چکر میں پڑھ کے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں تعلقات بنانے لگیں، ایک دوسرے تک رسائی آسان ہونے لگی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق آسان ہونے لگا، اور ان تمام چیزوں میں ہم نے اپنے دین اور دنیا دونوں کو ختم کر ڈالا۔ نہ دین ہم حاصل کر پا رہے ہیں اور نہ ہی دنیا حاصل کر پا رہے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق ایک انسان ابھی کے زمانے میں 6.5 سے 7 گھنٹے کا وقت اپنے موبائل فون کو دیتا ہے، اور یہ وقت کوئی معمولی وقت نہیں ہے کہ انسان 6.5 سے 7 گھنٹے کا وقت اپنے سیل فون کو، اپنے موبائل فون کو دے، اور اس میں سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے ایک طرح سے یوں کہیے دن بھر کا 1/3 وقت ہم نے اپنے موبائل فون کو دے دیا، جس سے ہم نے نہ دین حاصل کیا نہ دنیا حاصل کی۔ اگر ہم اس کا جائز استعمال کریں تو اچھی بات ہے، وہ ذرائع ہیں، موجودہ زمانے کی ایجادات میں سے ہیں، لیکن اس کے جائز استعمال بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اپنے آپ میں سدھار لانے کی ضرورت ہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج ان ساری چیزوں میں پڑھ کر اگر ہم دین کی بات نہ کریں تو ہمارے پاس دنیا بھی نہیں ہے،
نہ دنیا کے آداب ہیں ہمارے پاس، نہ دنیا کی تعلیم ہے ہمارے پاس، نہ دنیا کے تعلقات ہیں ہمارے پاس۔ آپ نکل جائیں مسلم معاشرے کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون لگا ہوا ہے، اور والدین کس فخر کے ساتھ انہیں فون دے دیتے ہیں۔ چوک چوراہوں پر آپ چلے جائیں، 11 12 14 سال کے بچے جمع غفیر جھنڈ لگا کر، 4 5 لوگوں کی ٹولی لگا کر موبائل فون میں اور گیم کھیلنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ والدین کو پرواہ نہیں ہے اپنی اولادوں کی کہ وہ اپنے اولاد کا مستقبل کس طرف دھکیل رہے ہیں۔ ایک تو مسلمان اس بارے میں، اس معاملے میں بدنام ہے کہ مسلمانوں کے اندر تعلیمی شرح دوسرے قوم کے بنسبت بہت کم ہے، بہت کم۔ کسی نے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کی شادیوں میں چلے جائیں، ان کے ہال میں چلے جائیں اور وہاں کی عورتوں کا لباس اور ان کے زیورات دیکھ لیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مالدار قوم مسلمانوں کی ہے۔ لیکن اگر انہی مسلمانوں کی تعلیم گاہوں پر چلے جائیں، ان کے تعلیمی معیار آپ دیکھ لیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ فقر و فاقہ اور محتاجگی و مفلسی مسلمانوں کے اندر ہے۔ یہ حال ہے ہمارا تعلیم کے معاملے میں۔ آج جب ایک عالم ممبر پر کھڑا ہو کر لوگوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن یہ وقت بجا یا دور نہیں کہ جب وہ کہے گا کہ ارے دینی تعلیم اگر نہیں حاصل کر سکتے تو کم سے کم دنیاوی تعلیم حاصل کرو۔ آج ہمارے پاس دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ، ایک دوسرے سے مخاطب ہونے کا سلیقہ، معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ، یہ ساری چیزیں ہم سے مفقود ہو چکی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی تعلیمات شریعت نے ہمیں دی۔ شریعت نے ہمیں بتایا کہ ہمارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ۔ جیسے جیسے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، ہم اپنی شریعت سے اور اپنے تعلیم سے اور اپنی ترقی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ جس کے چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور جس سے ہم گھرے ہوئے ہیں، ان سارے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں؟ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، منکرات کے چھوڑنے کا اور مسکینوں سے محبت کرنے کا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو اپنے بندوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو میری روح کو قبض کر لینا بغیر فتنے میں ڈالے ہوئے۔ اس حدیث کو لانے کے بعد ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا بہترین دعا ہے جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، کیونکہ جب انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے، اور اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے حق کو چھوڑ کر باطل میں قدم رکھ دیا ہے۔ تو انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے یا جب لوگوں میں فتنے نازل ہونے شروع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری روح کو قبض کر لینا بغیر میرے اوپر فتنے نازل کیے، بغیر میری آزمائش کیے ہوئے۔ آزمائش اچھی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اگر کسی کے ساتھ ہوئی تو الحمدللہ، ورنہ انسان کو خود سے کوشش یا خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آئیں۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تعوذوا من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، وہ فتنے جو ظاہر ہیں اور وہ فتنے بھی جو باطن ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنوں کی پناہ میں آتے ہیں جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں، چاہے کسی بھی طرح کے فتنے ہو، کسی بھی طرح کے فتنے ہو، معمولی فتنے ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کے گھرانے سے ہو، اس سے زیادہ بڑے فتنے ہوں، اس کا تعلق آپ کے رشتہ داریاں سے ہو، یا اس سے بڑا والے فتنے ہوں۔ اس طرح اعلان آپ لوگ بیچ بیچ میں مت لا کر دیا کیجیے، جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی تنکا ہٹانے سے منع فرمایا، اور ایک انسان اس طرح اعلان لا کر دے کہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کا اجر ضائع کر دے اور اس کے لیے صرف کچھ اجر نہ رہے، جمعہ کا اجر ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے خبردار کیا وہ تمام طرح کے فتنے، چاہے سماجی طور پر ہو یا تھوڑے اوپر چلے جائیے آپ کے ملکی سطح کا فتنہ ہو یا آپ کے عالمی سطح کا فتنہ ہو، ہر طرح کے فتنوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اور ابھی کے زمانے میں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں مسلمان چاروں طرف سے فتنوں سے دوچار ہیں، ہر طرف سے فتنوں سے دوچار ہیں۔ بعض علاقوں میں ان کے مسجدوں میں پابندی لگائی جا رہی ہیں، بعض علاقوں میں ان کے اذانوں پر پابندی لگائی جا رہی ہیں، بعض علاقوں میں ان کی نمازوں پر پابندی لگائی جا رہی ہیں، بعض جگہوں پر ان کے لیے برے برے القابات استعمال کیے جا رہے ہیں، اور نہ جانے ان کے لیے کن کن ناموں سے ان تمام مسلمانوں کو پکارا جا رہا ہے۔ ابھی کے زمانے میں مسلمان چاروں طرف سے فتنوں سے دوچار ہیں، اور ان فتنوں سے نجات پانے کا جو ذریعہ شریعت نے ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ذرائع کو اپنائیں، ان اسباب کو اپنائیں۔ ایک طرف ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان فتنوں سے بچا رہے، اور دوسری طرف ہم ان ذرائع اور ان اسباب کو اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بیمار ہیں لیکن اس بیماری کے ازالے کے لیے ہم دوا نہیں کھانا چاہتے ہیں، تو بیماری کیسے دور ہوگی؟ ہم کوئی سبب اختیار نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم کیسے فرمائے گا؟ دعا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ عقیدہ توحید پر قائم رہیں، عقیدہ توحید پر۔ ایک انسان جب عقیدہ توحید پر قائم رہتا ہے آزمائشیں پھر بھی اس کے پاس آتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ عقیدہ توحید پر قائم رہنے کے بعد آپ کی زندگی دنیا کے اندر مکمل سکون تو رہے گی، مکمل عیش و آرام کے ساتھ گزرے گی، ایسی بات نہیں۔ ایک انسان کا عقیدہ جیسا جیسا مضبوط ہوتا ہے یا اس کا ایمان کا لیول جیسے جیسے اونچائی پر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی آزمائشیں اس کے ساتھ آتی ہیں۔ جس کا جتنا زیادہ ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسی آزمائش، ویسا فتنہ جس کے اندر وہ ملوث ہے، جس سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ لیکن عقیدہ توحید آنے کے بعد جتنے فتنے ہماری زندگی میں آئیں گے یا جو آزمائشیں ہماری زندگی میں آئیں گی، ان آزمائشوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کے اندر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ایک بہانہ رکھے گا۔ ان عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے زندگی کے اندر، صحابہ کرام کے ایمان کا معیار آپ دیکھیں، کس معیار کا ایمان تھا ان کی زندگی میں، لیکن وہ فتنوں سے پھر بھی دوچار ہوئے، لیکن اس فتنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمایا۔ اس فتنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی، اور یہ بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرما دے یا کسی معاملے میں آپ کو ثابت قدمی عطا فرما دے۔ تو عقیدہ توحید کو درست کیجیے۔ جتنے بھی فتنے آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ، کہ ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں اللہ کی اجازت سے آتی ہیں۔ جب اللہ کی اجازت سے آ رہی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہی وہ ساری آزمائشیں ختم ہوں گی۔ تو اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے، اللہ کے پاس رجوع کرنا ہے، اپنے عقیدہ توحید کو درست کرنا ہے۔ تیسری چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ کتاب و سنت کی اتباع، کتاب و سنت کی اتباع۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنتے ہیں، آپ کے سامنے ایک بڑا چیلنج آتا ہے، منکرین زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے۔ بعض ایسے قبیلے والے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، ارتداد کا فتنہ نمودار ہوتا ہے، اور ان تمام فتنوں کی سرکوبی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہتے ہوئے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کی رائے رہتی ہے کہ نہیں، چھوڑ دیا جائے، بڑی جماعت ہے، اگر زکوٰۃ میں سے معمولی چیز روک لے رہی ہے تو کیا ہوا؟ لیکن اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے وہ، تو اسے چاہیے وہ زکوٰۃ نکالے۔ نہ نکالنے کی صورت میں اس کا معاملہ اسلام سے خروج والا ہو سکتا ہے، اگر جان بوجھ کر وہ ایسا کر رہا ہے تو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو سامنے رکھا اور ایسے لوگوں سے قتال کیا اور اس فتنے کا سد باب کیا، اس فتنے کو ختم کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہی زمانے میں لشکر اسامہ کے تعلق سے اختلاف پیدا ہو گیا صحابہ کرام کے درمیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو مختص کیا تھا، ایک لشکر تیار کی تھی، اور اس کا امیر
اس کا سپہ سالار اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے یہ لشکر روانہ نہیں ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ آپ کے وفات کے بعد ابو بکر خلیفہ بنتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور جو پہلا کام کرتے ہیں وہ اس لشکر کی روانگی کا کام کرتے ہیں۔ وہاں ایک اختلاف پیدا ہوا صحابہ کرام کے درمیان کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار نہ بنایا جائے۔ ان کی عمر مشکل سے 18-19 برس کی تھی، نوجوان قسم کے لڑکے تھے۔ کسی تجربہ کار اور بزرگ شخصیت کو لشکر کا امیر اور لشکر کا سپہ سالار بنایا جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب لشکر تیار کیا یہ، تو اس لشکر کا امیر اور اس کا سپہ سالار اسامہ ابن زید کو بنایا۔ میں بھی اسی بات پر قائم رہوں گا، اور یہ لشکر روانہ ہو جاتی ہے اور فاتح بن کر واپس آتی ہے، فتح حاصل کر کے واپس آتی ہے۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے آپ تمام فتنوں سے لڑ سکتے ہیں اور تمام فتنوں کو آپ مات دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک انسان فتنوں میں بہک جائے، فتنوں میں بھٹک جائے، تو گویا کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی قرآن اور سنت تمام فتنوں کا علاج ہے، ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہے، تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے اندر بیان فرما دی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر تمہاری ناؤ، تمہارا بیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ پار کرائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف اپنے آپ کو لے آؤ۔ تو اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو ہم بیشتر فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب فتنے زور و شور سے آئیں، بڑے شد و مت کے ساتھ آئیں، بڑی شدت کے ساتھ آئیں، تو ہمارے سلف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ ابن اشعث کا فتنہ نمودار ہوا سن 81 یا 83 ہجری میں عراق کے اندر۔ یہ وہ شخص تھا جسے عراق کا حکمراں بنا کر حجاج ابن یوسف نے بھیجا تھا، اور اس نے حجاج ابن یوسف کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس کی بغاوت میں عراق کے بیشتر علماء اور بیشتر عبادت گزار اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حکومت کے ہاتھوں اس کی شکست ہوئی، اور 1 لاکھ سے کئی زیادہ، 1 لاکھ سے چند ہزار تک لوگ قتل کیے گئے، جس میں علماء کرام بھی تھے اور بڑے بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ اسی وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حکمراں ہے، کوئی امیر ہے، اور وہ کسی بات کا حکم دیتا ہے اور وہ باتیں، وہ معاملہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات قبول کر لیں، جب تک کہ اس کی بات شریعت کے خلاف نہ چلا جائے، اس کے خلاف ہمیں نہیں جانا ہے، اگرچہ اس میں ہمارا نقصان لگ رہا ہے، ہمارے مال و دولت کا نقصان لگ رہا ہے، یا ہماری کسی دوسری چیزوں کا نقصان لگ رہا ہے۔ ایسا کرنے پر، حکمرانوں کے خلاف جانے پر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایک ایسا فتنہ نمودار ہوتا ہے جس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جس سے ہماری معیشت تباہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں، برکتیں اور احسانات رک جاتے ہیں ان تمام فتنوں کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے عمرہ کی مخالفت کرنے سے علماء کرام نے ڈرایا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہا، جو ابن اشعث والا معاملہ ہوا تھا سن 83 ہجری کے اندر، کہ بیشتر ایسے لوگوں نے اپنی رائے ظاہر کی تھی کہ میں ابن اشعث کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں فتنے سے پہلے، لیکن جب یہ فتنہ ختم ہوا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ہم اس کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ فتنے جب آتے ہیں، آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ شریعت کی طرف جڑیں، آپ علماء ربانیین کی طرف جڑیں۔ عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ جب فتنے نازل ہوتے ہیں، فتنے جب نازل ہوتے ہیں تو علماء کرام کو اس کی بھنک لگ جاتی ہے کہ فتنے نازل ہو رہے ہیں، اور عوام کو کب پتہ چلتی ہے کہ فتنے آئے تھے؟ جب وہ فتنہ سب کچھ تباہ کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے تو عوام کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اس فتنوں کے اندر ملوث ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی کے زمانے میں، موجودہ زمانے میں بڑے بڑے علماء ربانیین کی طرف سے
اگر کسی معاملے کو لے کر فتنے کا لفظ استعمال کیا جائے تو اپنے عقلی گھوڑے کو نہ دوڑا کر اس کو قبول کرنا چاہیے کہ ہاں یہ فتنے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں۔ ہم سے زیادہ کتاب و سنت پر نظر رکھنے والے یہ علماء کی جماعت ہے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے کتاب و سنت کی باریکی کا، کتاب و سنت کی تہ میں ہم نے غوطہ نہیں لگایا، لہذا جب ایسا معاملہ آئے تو علماء کے ساتھ اپنے ناطے اور اپنے تعلقات کو جوڑے جائے اور اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ابن اشعث کے لشکر میں شریک ہونے سے بچایا، بعد میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور صرف بات یہ نہیں کہ ابن اشعث نے لوگوں کو آمادہ کر لیا اور سارے لوگ اس کے بہکاوے میں چلے گئے، بعد ایسے علماء بھی تھے اس زمانے میں، بعد ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جانا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے ابن اشعث والا۔ انہوں نے لوگوں کو آگاہ کیا، لوگوں کو بتایا کہ تم فتنوں کے اندر ملوث ہو رہے ہو، لیکن لوگوں نے علماء کی بات نہیں سنی۔ جو اس زمانے کے بڑے علماء تھے ان کی باتیں نہیں سنی گئیں، اور جب لوگ اس میں ملوث ہو گئے کیا حال ہوا، قتل کیے گئے، مار دیے گئے۔ تو جب فتنے ہمارے پاس آئیں تو ان فتنوں کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم علم شرعی حاصل کریں، اپنے آپ کو کتاب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جوڑیں اور اپنا تعلق علماء ربانیین کے ساتھ مضبوط کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمیں کتاب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، ہمیں سب سے بڑا فتنہ شرک سے محفوظ رکھے، ہماری زندگی توحید پر گزرے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور توحید پر ہو۔ الہ العالمین ہمیں نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کے اندر اخلاص کو داخل فرمائے، ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔